وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی اور اس نے اپنے ہاتھ سے ایک سمت اشارہ کیا۔ اس کی آنکھیں بے جان تھیں، جھکی کمر، پھٹے کپڑے، اس کا رنگ دھلے ہوئے لٹھے کی طرح سفید تھا۔ برف اس پر جمی ہوئی تھی اور وہ تقریباً دھند میں چھپتی جا رہی تھی۔ جیرالڈ اور اس کا پورٹر احمد علی سکتے کی حالت میں تھے۔ خوف سے ان کے ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈ سرایت کر رہی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور اپنے دائیں سمت گہرائیوں میں اس نے اشارہ کیا۔ احمد علی اور جیرالڈ دونوں سن تھے اور سکتے کی حالت میں اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ 1990 کا سال تھا جب جیرالڈ جرمنی سے دنیا کے دوسرے بلند ترین پہاڑ K2 کو سر کرنے کی غرض سے K2 بیس کیمپ پہنچا۔ گروپ کی صورت میں کہ جس میں مختلف ممالک کے کوہ پیما شامل تھے، بیس کیمپ میں مقیم رہے اور کئی دن کی پلاننگ کے بعد ایبروزی اسپر روٹ کے راستے K2 کی چوٹی تک پہنچنے کا فیصلہ کیا گیا۔ موسم ٹھیک تھا اور کئی دن کی محنت کے بعد یہ ٹیم کیمپ 3 جا پہنچی، لیکن یہیں اچانک موسم بدل گیا۔ طوفانی ہواؤں نے کوہ پیماؤں کے کیمپ اکھاڑ دیے۔ وہ ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ شدید برفانی طوفان نے رہی سہی کسر پوری کر دی اور اس موقع پر جیرالڈ نے فیصلہ کیا کہ زندگی رہی تو اگلی مرتبہ K2 کی چوٹی کو سر کرے گا۔ اس نے واپسی کا فیصلہ کر لیا۔ موسم کے تیور بہت خراب تھے۔ ایک طوفان کے زور سے بچے کیمپ میں جیرالڈ اور اس کا پورٹر احمد علی گھس گئے اور بقیہ ٹیم ممبرز کی واپسی کا انتظار کرنے لگے، لیکن موسم مزید بگڑتا چلا گیا۔ یہ رات ان دونوں نے انتظار میں اور سخت اذیت میں گزاری۔ اگلا دن بھی قیامت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ٹیم کا کوئی ممبر واپس نہیں آیا۔ چاکلیٹ کھا کر انہوں نے دن گزارا اور اس شام جب طوفان میں کمی کے آثار نظر آئے تو یہ دونوں باہر نکلے۔ ہر طرف سفید برف اور کالی دھند نے منظر کو چھپایا ہوا تھا۔ یہیں کچھ فاصلے پر اس دھند میں انہوں نے ایک سایہ دیکھا۔ انہوں نے ہاتھ کے اشاروں اور آوازیں دے کر اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، لیکن وہ سایہ ساکت تھا۔ یہ آگے بڑھے۔ ان کا خیال تھا یہ ان کی ٹیم ممبرز میں سے کوئی کوہ پیما ہے، لیکن جب یہ دونوں قریب پہنچے تو یہ خاتون کوہ پیما تھی۔ ان کے گروپ میں کوئی خاتون کوہ پیما شامل نہیں تھی۔ تو پھر یہ کون تھی؟ جیرالڈ نے محسوس کیا کہ کچھ گڑبڑ ہے اور اسے خوف کا احساس ہونے لگا۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی اور پھر اس نے اپنے ہاتھ سے ایک سمت اشارہ کیا۔ اس کی آنکھیں بے نور تھیں، بے جان تھیں، جھکی کمر، پھٹے کپڑے، رنگ دھلے ہوئے لٹھے کی طرح سفید، بالکل کسی مردے کی طرح۔ برف اس کے اوپر جمی ہوئی تھی۔ وہ تقریباً دھند میں چھپتی جا رہی تھی۔ جیرالڈ اور اس کا پورٹر احمد علی سکتے کی حالت میں تھے۔ خوف سے ان کی ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈ سرایت کر رہی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور اپنے دائیں سمت گہرائیوں میں پھر اشارہ کیا۔ کون ہو تم؟ جیرالڈ نے ہمت کر کے پوچھا۔ اس کی آواز بمشکل گلے سے نکلی اور یہی وہ لمحہ تھا جب وہ نظروں سے غائب ہو گئی۔ جیرالڈ اور احمد علی کو یوں لگا کہ جیسے وہ ہوش میں آ گئے ہوں۔ جیرالڈ آگے بڑھا، لیکن وہاں ان دونوں کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا اور نہ ہی کسی کی موجودگی کا نشان، اور جہاں تک نظریں جا رہی تھیں وہاں صرف سفید برف، چٹانیں اور گہرائیاں تھیں۔ یہ دونوں بہت خوفزدہ تھے۔ یہ دونوں کیمپ واپس آ گئے۔ رات سر پر سوار تھی اور یہ رات ان دونوں نے باقاعدہ محسوس کیا کہ کوئی ان کے کیمپ کے باہر موجود ہے۔ باہر جھانکنے پر جیرالڈ نے واقعی دیکھا کہ ایک سایہ ساکت کھڑا تھا، لیکن اس کی ہمت نہیں تھی کہ اسے پکار سکے۔ دھوپ، ٹھنڈ اور موسم کی سختی نے ان دونوں کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ صبح یہ دونوں وہاں سے روانہ ہوئے اور ریسکیو ٹیم نے انہیں دیکھ کر ریسکیو کیا۔ بیس کیمپ پر اس واقعے کی دھوم مچ گئی اور تب ایک عمر رسیدہ پورٹر نے جیرالڈ کو بتایا کہ جس طرح ہندو دھرم میں آتماؤں کا کانسیپٹ موجود ہے، اسی طرح مسلمانوں میں بھی
اچھی بری روحوں کا کانسیپٹ موجود ہے۔ K2 کی تاریخ ہے کہ لیڈی کلائمبرز جو بھی اسے سر کرنے آئیں کسی نہ کسی طور جلد یا کچھ دیر سے موت کی آغوش میں چلی گئیں۔ شاید تم دونوں نے بھی کسی ایسی ہی روح کو دیکھا جو کبھی اس دنیا کے غضب کا شکار ہوئی، اور شاید وہ اس مقام کی طرف اشارہ کر رہی تھی جہاں اس کی ڈیڈ باڈی برف میں پھنسی ہوئی تھی۔ اس واقعے کے عینی شاہد جیرالڈ اور احمد علی تھے۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس میں کتنی سچائی اور کتنا جھوٹ شامل تھا، لیکن مقامی لوگوں نے اس کی تصدیق ضرور کی کہ اکثر کچھ نامعلوم سائے ضرور دکھائی دیتے ہیں اور پلک جھپکتے میں غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ بے بسی اور اذیت کی موت مرنے والے بیشتر کلائمبرز کی بھٹکتی روحیں K2 کے خراب موسم میں اکثر پورٹرز نے کئی بار دیکھی ہیں۔ فیئر آف ڈارک نائٹس میں آپ سچے، حیرت انگیز اور خوفناک واقعات دیکھ سکیں گے۔ اس طرح کے مزید واقعات دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔